بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرات درود شریف پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا بند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو شریک ہونے کو قبول فرمائے اور نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ فرمائے. دوستو یہ جلسہ مدرسے کا ہے اور مدرسے کو نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ. اور قرآن کریم وہ کیا چیز ہے؟ وہ 14 سبق کے مالک. ذرا اس کی آواز اور کم کرو. اس کی آواز ایسی اور کم کرو، گونجنا ہو. ہاں ہٹاؤ. تو قرآن کریم 14 سبق کے مالک پروردگار کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے جس کا کوئی مقابلہ پوری دنیا میں نہیں کر سکتا. ایک تو کھلی چیز آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں، الحمد شریف اور بسم اللہ شریف ہر آدمی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، کبھی اس کا جی نہیں اٹھتا تھا. ابھی ایک شاعر نے پڑھی، کوئی اشعار پڑھے، نظم پڑھی، پھر پڑھی تو پھر 2-3 دن سنے تو کسی پٹی نے جانے رات دن کی سن رکھی وہ اور سن رکھی. اور اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتا ہے. اور جتنا کوئی قاری سنوار کے پڑھتا ہے کہ دن مسجد میں نماز پڑھانے میں، اتنا ہی مختلف ڈھونڈ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قاری صاحب کتنی شاندار الحمد شریف پڑھی. یہ کلام اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے قرآن شریف اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسے اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں. اسکول میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو دیکھو، صبح صبح نہاتے ہیں اور سردی ہو گرمی ہو لباس بدلتے ہیں. جب اسکولوں میں جاتے ہیں ادھر کو ٹہل وقت خراب کرتے تنخواہ مہینے میں اپنی لے لیتے ہیں، پڑھائی ہو یا نہ ہو. اور یہاں مدرسوں میں کوئی ہوگا جو روزانہ نہاتا ہو صبح. جیسے مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ کہ صبح روزانہ نہایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ مقامی علم تھا تو آپ کے اندر اتنی نفاست تھی، اتنی لطافت تھی کہ روزانہ غسل کیا کرتے تھے. ورنہ تیسرے دن اور بعد تو 8 دن میں جمعے کے دن ہی نہاتا ہے نا. 8 دن میں جمعے کے دن ہی غسل کرنے کی توفیق ہوتی ہے اسے. لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف کتنا مشغول ہوتا ہے، کتنا مصروف ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگا اس کی روحانیت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے. تو یہ قرآن کریم کی نسبت سے جلسہ ہے. اور بھائی اس جلسے میں آپ حضرات کی شرکت، لیکن پچھلے سال مجمع زیادہ تھا، اب سے تھوڑا ہے. معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ میں تھوڑا، یا تو وہ تھک گئے جلسے سنتے. یہاں تو سب سے الگ جلسہ ہوتا ہے اور 1-3 دنوں میں ہوتا ہے جہاں کہیں بھی جلسے نہیں ہوتے. بہت دور تک ہوتے ہیں بھی، یہاں تو ہمارے علاقے میں ہوتا نہیں. تو یہاں والوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اس میں کچھ حضرات باہر کے بھی ہوں گے، کچھ گاؤں کے بھی ہوں گے. جن کو اللہ نے توفیق دی وہ آخری تک جمع رہے. کوئی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے، کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا، پیچھے ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اور کوئی دفن میں مٹی ڈال کے اپنا چلا جاتا ہے. کوئی آخر میں دعا کرا کے ہی جاتا ہے، میں مردہ کو بخشوا کے جاؤں گا، اس سے پہلے وہاں سے ہلتا ہی نہیں. تو طرح طرح کے لوگ ہیں، کچھ شروع میں آئے جھانپ ٹاپ کے چلے گئے، وہ بھی جلسے ہی میں شریک ہیں. کچھ لوگ آئے چندہ دے گئے
اور یہاں شامیان وغیرہ کا کھانے کا انتظام کر کے گھر میں جا کے پڑھ کے سو گئے تو یہ بھی جلسے ہی میں شریک ہیں. جتنی اس کی شرکت ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. اور آپ حضرات اب آخر میں دعا کر بیٹھے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی جلسے میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خبر تمہارے دعا کی برکت سے ان سونے والوں کو بھی حصہ عطا فرمائے. تو قرآن کریم وہ ہے جو رحمان نے بیان کیا. اور رحمان صفت لائے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کا مطلب یہ ہے مہربان ہے وہ جس نے قرآن بھیجا ہے. یہ قرآن کا بھیجنا مہربانی ہے. اور کیسی مہربانی کہ جیسے میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ قرآن شریف کو سننے کے بعد کبھی پرانا نہیں ہوتا. جتنا پڑھو اتنا ہی حرام اتنا ہی تازہ. بلکہ خوش ہوتے ہیں. ایک آدمی تھا حسین پور میں وہ جب بھی قرآن شریف پورا کرتا بتاشے بانٹا کرتا تھا. بھائی کیسے بڑھ رہے ہیں آج میرا قرآن پاک پورا ہوا ہے. اتنی خوشی اس کو ناظرین قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور جب بھی ختم ہوگا بتاشے بانٹتا. تو یہ اللہ کا کلام اتنا شاندار ہے کہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. اور اگر کسی پہ کوئی نظر ہو رہی ہو پڑھ کے شروع کر دو تو بیماری بھی دور ہو جائے. اگر پڑھنے والے کی پاور اور زیادہ ہو طاقتور اس کی توجہ ہو تو اس کی توجہ کی برکت سے بسم اللہ سے بھی اثر دور ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگے کہ میرے سر میں درد ہے بہت علاج کر لیے کسی سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی تعویذ دے دو. انہوں نے فرمایا تعویذوں کی لوگوں کو بیماری ہو گئی. اللہ کا نام تو لیتے نہیں بس تعویذ ہر چیز کا تعویذ برکت کا تعویذ دے دو. بھائی نماز پڑھتا ہوں زندگی میں کبھی کبھی تو کبھی کبھی اگر اللہ تعالیٰ سانس دینے لگے تو بولو آکسیجن لگوانی پڑے گی نہیں پڑے گی ہے نا. آکسیجن لگوانی پڑ جائے گی. اگر سانس کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دینے لگے اللہ سانس کو برابر دے رہا ہے اور ہم نماز پڑھیں کبھی کبھی اور تعویذ مانگے برکت کا تو بولو بھائی تعویذ سے برکت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے برکت ہوگی. بتاؤ کیسے ہوگی. نماز پڑھو نا تعویذ باندھ لو بس. تو پھر بھائی ایک تعویذ یہاں باندھ لو ایک یہاں باندھ لو گڑے میں ڈال لو دروازے میں لٹکا دو برکت تمہارے گھر کی. سارا ابھی پور کنگال سارا ابھی پور بیکارا برکت تو تمہارے گھر میں گھس جائے گی. تو تعویذ تو تمہیں زیادہ باندھ رکھے ہیں تو تعویذوں سے برکت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے برکت ہوتی. تو انہوں نے کہا اچھا جب ضد کرنے لگا اچھا بھائی نے اچھا بزرگوں کے اللہ والوں کی تعویذ میں اور عاملوں کے تعویذ میں بہت فرق ہے. عامل آدمی جو تعویذ دیتا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر قلم اٹھاتا ہے اور اللہ والے کیوں آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے اس کے مطابق قلم اٹھاتے ہیں. یہ فرق ہے. اس لیے کہ عامل کا ایمان عمل پر ہے. عامل سنا توجہ سے عامل کا ایمان عمل پر ہے اور اللہ والے کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے. فرق ہوا نہ ہوا. تو ایک بزرگ سے کوئی تعبیر لیتا تو کوئی لکھا کرتے تھے اے اللہ میں کچھ جانتا نہیں ہے یہ مانتا نہیں لے بھائی تعبیر لے جائے وہ کو کھول کے دیکھے گا اندر کیا ہے. ہاں آپ کا ایسا دور آ گیا بھائی کھول کے بھی دیکھنے لگے لوگ. ابھی دعا کرتے ہو کل کا ہو رہا اچھا بھائی تعبیر دے دیا جا کر دیکھ کے کھول کے دیکھے میں کچھ لکھا نمبر لکھا نہیں کچھ. اور اگر اس میں نقش لکھا تو نقش کو جوڑ کے نمبر لگا رہا ہے سکڑا لگا رہا ہے. اب تو تعلیم کھول کے بھی لوگ دے گئے. ہو سکتا ہے حضرت نے لکھ کے ہی دے دیا وہ نمبر اگر لگا دیتا بیٹا پار ہو جائے. تو وہ دور تھا اور انہوں نے اسے دے دیا. تو ان بزرگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اور تعویذ موڑ کے جائیں لوگ گلے میں ڈال دیا. اللہ کا حکم بس ذرا ٹھیک ہوتا چلا گیا ٹھیک ہو. اور یہ فرمایا دیکھو بھائی تعویذ کو کھول کے نہ دیکھنا. آج بہت اچھا. اب جب 7-6 مہینے ہو گئے تو اس شخص نے سوچا اب تو درد میرا ٹھیک ہو گیا تعویذ کی بھی ضرورت نہیں لاؤ کھول کے تو دیکھ لوں اس میں لکھا کیا ہے. اب جو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کی تھی بس. اب بسم اللہ کو ہل کے کھل کی سمجھی اور تعویذ کو ختم کر دیا. بسم اللہ کا یقین نہیں رہا تو تک بسم اللہ لکھ دی بس. اب تعویذ ختم. پھر درد شروع ہو گیا. پھر پہنچا کہ حضرت درد پھر ہو گیا تعویذ کہاں ہے جی وہ میں نے اس طرح کھول دیا تھا کھول کے دیکھا بھی تھا کیا لکھا ہے.
پھر یہاں کھول کے دیکھ کبھی نہ بس بھائی میرے پاس مجھے تعلیم ہو گئی ہے. کچھ آم نے کرنے لگا بہت دوائی کر لی نہیں کا تعویذ دے دو مدد ہے. اچھا آپ کا تو کھول کے دیکھو گے کہ نہیں. اور پھر لکھا پھر اور درد ٹھیک ہو گیا. جب اس بیمار ہو گیا اور انتقال کا قریب وقت آیا تو اس کے ساتھ میرے دل میں تمنا رہ جائے گی بھائی تعویذ کو کھول کے تو دکھائی دو کیا لکھا ہے. میں مرد اور آئی ہوں تو مطلب جسے پتہ چل جائے اب کے مرتبہ حضرت نے کیا لکھا تھا. جب کھول کے تعویذ دیکھا تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی شاندار آیت ہے. عامل لوگ جو کہتے ہیں اس کے 19 موکل ہیں. 19 موکل ہیں بسم اللہ کے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ قرآن شریف کتنا شاندار ہے. اگر کسی کو بسم اللہ پڑھ کے دم کر دے الحمد شریف پڑھ کے دم کر دے تو کتنا بڑا فائدہ ہو. ابھی یہاں کیرانے میں ایک آدمی ٹرک لے کے چلا اور وہ ٹرک کا لوہے کا بھرا ہوا کسی لالا کا یہ مزدوری پہ لے جا رہا تھا کرائے پر. تو راستے میں چوروں نے اپہرن کر لیا اور لے کے بھاگ گئے. اب یہ بیچارہ پریشان ہو رہا تو میرے پاس فون آیا کہنے لگے جی اس طرح معاملہ میں تو مارا جاؤں گا. غریب آدمی رو رہا ہے فون پہ کیا کروں. 8 لاکھ 8.5 لاکھ کا لوہا بتا رہا ہے وہ لالا اور وہ سارا ڈنڈ میرے دل میں چھیپ رہا ہے. میری تو گاڑی بھی گئی اور 8.5 لاکھ کہاں سے اور رو رہا ہے. میں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا ورد کرو اور 1-2 تصویر بیٹھ کے پڑھو آنکھیں بند کر. میں اس میں تو دھن لگا دوں جس کی لگتی ہے وہ زیادہ کرتا ہے. انہوں نے تو دھن لگا دی چلتے پھرتے انا للہ انا. اور جو میں نے بتایا کہ پڑھنے کے لیے وہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کا حکم میں نے کہا تھا 7 دن کا عمل ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا 9 دن. جب 9 دن ہو گیا یہ بھی نہیں چھوڑا. 1 ہفتے کے بعد پڑھتا رہا یہاں تک کہ سنولی جو ہے پانی پر جاتے ہوئے راستے میں وہاں پر وہ گاڑی روکی. پولیس والوں نے روکی رپورٹ کری رکھی تھی. نمبر پہچانا گرفتار کر لیا. اس کو اطلاع نہیں آؤ اپنی گاڑی دیکھو. آ کے دیکھا جو بتو مال سارا کا سارا بھرا بھرایا. 9 دن اللہ نے واپس کر دیا. دیکھا اللہ کے کلام کی طاقت. یہ کلام الہی یہاں مدرسے میں پڑھا جاتا ہے جس کا جلسہ ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. اگر عمل نہیں کر سکتے اور بھی کچھ کر سکتے پڑھ نہیں سکتے اتنا تو کر سکتے ہو. گھر میں رکھا ہے مسجد میں رکھا ہے اٹھا کے سر پہ رکھ لو اور سینے سے لگا لو اور یہ کہو کہ اے اللہ یہ تیرا سچا کلام ہے. بولو اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا. قاری صاحب جا رہے ہیں چلے گئے حافظ جا رہے ہیں مسجد میں سے مدرسے میں سے حافظ آ جاؤ چائے پیتے جاؤ چائے پیو ارے کچھ تو پانی تو پیتے جاؤ کچھ تو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. تو بولو اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا. راضی ہوگا تو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو. اور جب اللہ راضی ہوگا تو مارے کے جانے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. آج ہم سے اللہ ناراض ہے اور بھائی ناراضگی کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بدل سے ہمیں معاف فرمائے. یہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اسرائیل جو آج اسرائیل فلسطین کو مار رہا ہے اور تباہ برباد کر رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کسی اور کے بولو سارے عرب کے لوگ حکومت میں ہاتھ رکھ کر بیٹھی نہیں بیٹھی. اب اعلان کیا ہے ووٹ کے دن میٹنگ ہوگی ہنگامی میٹنگ ہوگی. ووٹ کے دن جو کچھ وہاں ڈال دیا اپنا کر لو تم کرو جو ہمارے ساتھ. تو دیکھیے آپ حضرات یہ سب اللہ کا نظام. پہلے لوگوں نے گناہ کیا اللہ نے قوموں کو مٹا دیا اور اس اسرائیلیوں نے اتنے گناہ کیے اتنے ظلم کیے اتنے اللہ تعالیٰ کا بچانا مار بھی دیے. بہت مر چکے یہودی پہلے تاریخ میں اٹھا کے دیکھو. لیکن اس کے باوجود پھر موجود ہیں. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے اور مصلحت یہ ہے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ اسرائیل کا فلسطینیوں کا بھی اور عربوں کا بھی دماغ صحیح کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ہے. ان سے کام لے بولو جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو جلات کو حکم دیتا ہے اس میرے بیٹے کے 5 کوڑے مارو. اب جلات دیکھ رہا ہے بادشاہ کو بھی دیکھ رہا ہے شہزادے کو بھی دیکھ رہا ہے.
کہ ماروں تو کیسا نہ ہو بادشاہ کی نظر بدل جائے میرے کوڑے پڑنے لگے تو مارے گا تو، لیکن ڈرتا ہوگا بادشاہ کی نگاہ سے، تو بادشاہ جنرلات سے بیٹے کے کوڑے لگوا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بیٹے سے ناراض ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، چاروں طرف عالم کہہ رہے ہیں، ابھی وہ مولانا تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ گئے سورہ مزمل پڑھا کر، سورہ مزمل تو کیا پڑھیں گے؟ 10 روپے صدقہ بھی کرنا گوارا نہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جب عراق میں صدام حسین پر حملہ ہو رہا تھا اور سارے ملک حملہ کر رہے تھے، اس وقت میں لوگوں نے دیگیں اتاری تھی، اس کے نام سے صدقہ کیا تھا، چاروں طرف دیگیں اتر رہی تھی اور صدقہ کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، بے نمازی بھی دعا مانگ رہے تھے، بچے بھی دعا مانگ رہے تھے، تو جان بچتی چلی گئی۔ جب کئی دفعہ ایسا قصہ ہوا تو لوگ کہنے لگے ارے یہ تو یہ کھیلتے رہیں گے بھائی، کچھ نہیں ہونا کرتے کہ کچھ نہیں کرنے کے، تو ویسے چلا رہے بات، نہ پھر صدقہ کرا نہ دعا مانگی، اللہ نے بیٹا درخت کر ہی لیا، اس کا چھوٹا نہیں چھوٹا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو کم از کم 10 روپے بھی روزانہ صدقہ کرتے ہیں اللہ سے، کوئی اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں فلسطینی، ساری دنیا کا کفر آج اس کے خلاف ہے، ساری دنیا کا کفر آج اس کا ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، فیصلہ اللہ سے آئے گا، تو بولو دعا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو بھائی مولانا روم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کھونٹی ٹھوک رہا تھا دیوار میں، جب وہ کھونٹی ٹھوک رہا تھا تو دیوار نے کہا کھونٹی سے کہا میرے اندر کیوں گھس آ رہی ہے، میرا سینہ چیر رہی ہے، تو کھونٹی نے کہا مجھے مت کو، اسے بہت پیچھے سے آ کے ہتھوڑا میرے اوپر پڑ رہا ہے، وہ ہتھوڑا مجھے اندر کو ٹھوک رہا ہے، مجبور کر رہا ہے۔ اس نے ہتھوڑے سے کہا دیوار نے ارے ہتھوڑے تو کیوں اس کے اوپر پڑ رہا ہے، آگے اسے دھکیل رہا ہے، میری سینہ چھین رہی ہے، تو ہتھوڑے نے کہا مجھے مت کو، کہا اس ہاتھ کو کہو جو پکڑ کے مجھے اٹھا کے اس کو مار رہا ہے، اس ہاتھ سے کہو جو مجھے اٹھا کے ہتھوڑے کو اس کو مار رہا ہے کھونٹی پر۔ دیوار نے فریاد کی ہاتھ سے ارے ہاتھ تو اتنا ظلم کیوں اٹھا رہا ہے کہ تو ہتھوڑے کو ستا رہا ہے اور ہتھوڑا کھونٹی کو ستا رہا ہے اور کھونٹی مجھے ستا رہی ہے۔ تو ہاتھ نے کہا مجھے مت ملامت کر، بلکہ اس طاقت کو جو طاقت مجھے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اٹھ اور مجھے ہتھوڑے پہ لے جاتی ہے اور جا کے اس میں لگواتی ہے، تو ہاتھ طاقت سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا بھائی؟ نہیں، تمہارا ہاتھ تو بغیر طاقت کے اٹھتا ہو ہے نا، طاقت سے اٹھے گا نہیں۔ تو دیوار نے فریاد طاقت سے کی کہ تو کیوں پریشان کر رہا ہے، سب کو تو نے بے گھر کر رکھا ہے۔ طاقت نے کہا مجھ سے مت ملامت کرو، مجھے مت کہو، اس ارادے کو کہو جو آگے مجھے اٹھاتا ہے، وہ ارادہ آتا ہے اور طاقت کو اٹھاتا اٹھ، پھر میں وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہوں اور ہاتھ ہتھوڑوں کو اٹھاتا، پھر یہ سارا قصہ چلتا ہے۔ پھر دیوار نے ارادے سے کہا، ارادے نے کہا مجھے ملامت مت کرو، کہا اور اندر سے دل میں سے یہی آرڈر آیا تھا ارادے کو، تو ارادہ حرکت میں آیا، پھر طاقت حرکت میں آئی، پھر ہاتھ حرکت میں آیا، پھر ہتھوڑا حرکت میں آیا، پھر ڈوبی۔ اب اندر دل میں کسے دیکھے، اندر دل میں دکھائی دیتا نہیں بھائی کہاں ہے، تو اب آپ ذرا سا سمجھے یہاں تک اگر کام کر رہے سب کی نہیں کر رہی ہے، کر رہی ہے سب کی اگر کام کر رہے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ اندر جو دل کے اوپر سے آسمان تک عرش الہی تک چلا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم جو ہوگا وہی انسانوں کے دلوں میں آئے گی، اور وہی ہاتھ حرکت کریں گے، وہی ہتھوڑا حرکت کرے گا اور وہی کھونٹی کام کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دعا ضروری ہوئی نہیں ہوئی کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور جب فیصلہ وہاں سے پتہ کا آ جائے گا تو انشاءاللہ پتہ ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل ہونے کا فیصلہ ہوگا تمہاری طاقت کوئی بچا نہیں سکتی، زمین جائیداد تمہیں نہیں بچا سکتی۔ یہاں پرانے بڑوت کی طرف لائن جیسے کسی گاؤں سے جاٹ آیا تھا، زمین کا بینامہ کیا تحصیل میں اور روپے لے کے گاڑی میں رکھ کے اور چل دیا۔ آگے چل کر لائن پر بڑوت روڈ پر 2 موٹر سائیکل والے آگے آئے اور گاڑی روک کر سارا روپیہ چھین کے صاحب گئے۔ اب وہ جاٹ چودھری سر میں مار مار کے رو رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے زمین بھی گئی اور روپے بھی گئے۔ اور وہ فیصلہ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ زمین بھی گئی تو
کہیں تم پر راضی ہو رہے ہو زمینوں پر جائیدادوں پر طاقت پر، اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے اور کسی پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بدن سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جلسہ جہاں مدرسے کا جو ہے کارنامہ تمہارے سامنے لائے گا کہ کتنے بچے پڑھے، کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کسی اللہ والے کو بڑھا کر کوئی دین کی بات سنوا دیتے ہیں، کیا خبر کسی کے دل پہ کس کا اثر ہو جائے اور بات کو اثر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں جا رہے تھے، اوپر جلسہ ہو رہا تھا ہال پر، تو وہاں جب زینے میں وہ چڑھنے لگے اوپر سے بنگی آ رہا تھا، تو بنگی دیکھ کے کیوں سکڑ گیا دیوار کی طرف کو، پہلے بنگی جو سکڑ گیا دیوار سے میں لگ گیا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، بھائی کیا بات ہے، کون ہو تم؟ بیچارے کام سے کہا اجی میں ہوں صفائی کرنے والا، میں ہوں صفائی کرنے والا۔ تو حضرت نے لمبا سانس کھینچ کے فرمایا اچھا، ارے بھائی تو میرے دل کی بھی صفائی کر، جب تو صفائی کرنے والا ہے تو میرے دل کی بھی صفائی کر۔ بس میں کہہ کے اوپر چلے گئے، وہ چلا گیا، آج آپ کو بیان کرنے لگے۔